والد صاحب اپنی جوانی میں بہت دلیر آدمی تھے، بہت خواہش تھی کہ فوج میں داخل ہو جائے، پر دادا جی نے اجازت نہیں دی۔ والد صاحب کی دادا جی سے منہ کھول کر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی تو بحث کیا کرتے تھے۔ ادھر دادی نے بھی ان کا اس معاملے میں کوئی ساتھ نہیں دیا، بیچارے من مار کر رہ گئے۔ لیکن کچھ وقت بعد ہی ان کے اس ہمتی مزاج نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ گوسٹ ہنٹر بننے کی شدید خواہش ہونے لگی اسے۔ وہ اپنا پیشہ تو نہیں بنا پائے، پر لڑکپن کی آوار گردی کا ایک اچھا خاصا حصہ اس شوق کی نظر ہو گیا۔ والد صاحب کے دل میں گہری خواہش رہنے لگی کہ کسی طرح جن بھوت سے ٹکراؤ ہو جائے، اگر کہیں کوئی روح مل جائے تو زندگی کامیاب ہو جائے۔ بھوت کس طرح کسی انسان کو اپنے قابو میں لے لیتے ہیں اور پھر ان سے کیسی عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ مر بھی جاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے رنگ برنگی طلسمی کتابوں اور اویجا بورڈ وغیرہ جمع کر لیا۔ دادی کے ہاتھ پہ سب چیزیں لگی تو دادا جی سے اچھی حجامت بنوائی۔ دادا جی نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، بہت گرم خون ہے تو کچھ کام کاج کرو، یہ سب بربادی نہیں، ہم تم سے زیادہ بہادر ہیں، ایک دو شیطانوں کو تو یوں ہی پٹک دے، لیکن کہیں نہیں جانے یہ سب تدبیریں جمع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دادا جی والد صاحب کو اپنی بہادری کی قصے گنواتے رہتے۔ کسی طرح پلا پلا روز انہوں نے چڑیل کی چوٹی پکڑ لی اور کس طرح جن کے جوتے جما دیے، پر والد صاحب بھی بڑے سرکش تھے، اس سب سے بے پرواہ رہے۔ دادا جی کے سامنے تو سر نہیں اٹھاتے، پر ان کے ہٹتے ہی اپنے منصوبے میں مصروف ہو جاتے۔ کہیں کوئی دوست بتا دیتا کہ پلا جگہ بھوتیا ہے تو وہی چھان بین کرنے نکل جاتے۔ راتوں کو گھر سے دوست کے یہاں پڑھائی کا بہانہ کر کے بھوتیا کنڈروں میں اس امید سے پڑے رہتے کہ کہیں تو کوئی بھوت پریت ملے، پر ہمیشہ ناکام ہی رہتے۔ یہ لڑکپن کی نہ سمجھی تھی یا جوانی کا جوش، یہ وہ بھی تبھی سمجھ نہ پائے، پر آخر میں یہی کیا کرتے تھے کہ انسان کو روحوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا چاہیے۔ خیر شہر سے باہر کچھ دور نواب کا ایک پرانا محل خالی پڑا تھا اور کھنڈر ہو چکا تھا۔ پورے شہر میں بدنام تھا کہ وہاں جناتوں کا بسیرا ہے، جو رات کے اندھیرے میں وہاں جاتا ہے بچ نہیں پاتا۔ والد صاحب بھی ناکامی کا منہ دیکھ دیکھ کر تک چکے تھے، لہذا سوچا کہ اب اس محل کا رخ کرایا جائے۔ موقع کی تاک میں رہنے لگے۔ ایک دن وہ موقع انہیں مل ہی گیا۔ رات ہو گئی تھی پر دادا جی کا گھر پہ پتہ نہ تھا، تو دادی کو کسی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے نکل پڑے۔ رات کا وقت تھا، افق پر پورا چاند نکل رہا تھا، اس میں چمک کم اور پیلا پن زیادہ تھا، ماحول ڈراؤنا سا ہو رہا تھا۔ والد صاحب شہر سے نکل کر محل کی طرف جانے والی پتلی سی سڑک پر سائیکل پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا مانو سڑک کے دونوں طرف کے پیڑ جھک کر والد صاحب کو تک رہے ہوں، ہوا کے ہلکے جھونکے گالوں کو آ کر سہلا جاتے تھے۔ سائیکل بھی چرخ چو کی آواز کے ساتھ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ آخری منزل آ گئی۔ والد صاحب سائیکل کڑی کر کے محل کے اندر چلے گئے۔ محل کا اچھی طرح معائنہ کیا گیا، تہہ خانوں میں کوچ بین ہوئی، چبوتروں پر ٹہلا گیا، بلا لیا بھی گیا۔ آخر میں جب کچھ عجیب نہ ہوا تو نا امید دل سے باہر کی ڈھائی چار دیواری پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر دل کی نا امیدی دور کرنے کے لیے چار دیواری پر ہی جسم کو متوازن کر کے اچھل کود کرنے لگے۔ محل سے کچھ دور ایک گاؤں بھی تھا۔ رات ہونے کے بعد گاؤں کے لوگوں کی شہر کی طرف آنا جانا اس محل کے راستے پہ پڑنے کی وجہ سے ہو گیا تھا، لیکن آج والد صاحب کو چاندنی کی پھیکی روشنی میں ایک آدمی سائیکل پر آتا دکھا۔ انہیں اس طرح مٹر گشتی کو دیکھ کر وہ دڑام سے گر پڑا اور سائیکل چھوڑ کر گاؤں کی طرف بھاگ گیا۔
والد صاحب بلانا چاہتے تھے پر یہ سوچ کر چپ رہے کہ کئی ڈر سے وہ آدمی اپنی جان قربان نہ کر دے۔ اس کے بعد والد صاحب کچھ دیر اور اسی مری ہوئی چاندنی میں ہوا کھاتے رہے، پھر مایوسی سے گھر لوٹ آئے۔ اس رات شاید دادا جی گھر نہیں آئے۔ صبح والد صاحب نے دادا جی کو گھر میں بات کرتے سنا۔ کل رات میں گاؤں سے پرانے محل کے راستے سے آ رہا تھا، چار دیواری پر جن ناچ رہا تھا، مجھے دیکھ کر سواری کی درکار کرنے لگا۔ میں بھی مضبوط دل کا ہوں، کوئی ایسا ویسا نہیں۔ کس کر ایک تھپڑ لگایا پر اس نے جھپٹ کر مجھے گرا دیا اور سائیکل ہوا میں اچھال کر غائب کر دی۔ اس لیے رات مجبوراً گاؤں میں قاری صاحب کے گھر گزارنی پڑی۔ والد صاحب یہ سب سن کر گزری رات کا ماجرا سمجھ گئے تھے۔ تبھی دادا جی والد صاحب سے مخاطب ہوئے، بیٹا ہمارے جیسا کلیجہ نہیں ہوگا تمہارا، کل میری جگہ ہوتے تو گوشت ہنڈری کا سارا بھوت اتر جاتا۔ والد صاحب سر جھکا کر کھڑے تھے اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ تو کیسی لگی پیارے بچوں یہ سٹوری؟ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔